اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع نمبر 26 سورۃ الاعلیٰ کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر کے سورۃ الاعلیٰ کو مکمل کریں گے. جیسے کہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں اس بات کی کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر جو اگلی چند صورتوں کے لیے صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان مطالعہ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے بات کو، تو اگر وہ مزید جلدی تیزی سے سمجھنا چاہ رہا ہے تو وہ انڈیکس کو پڑھ لیتا ہے. جیسے کہ آپ کوئی کتاب خریدنے لگتے ہیں تو آپ کتاب کے ایک ایک حرف یا ایک ایک چیپٹر کو نہیں پڑھتے کہ اس کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ کتاب کا پہلا حصہ جس کو انڈیکس کا بولا جاتا ہے، یعنی کہ ایک لائن جس میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی ہوگی، اس سے متعلق بھی بات ہوگی، اس سے بھی متعلق بات، تو اسی کو دیکھ کر انسان اس چیز کا انالیسس کر لیتا ہے کہ اس کے اندر کس سے متعلق، کن بات سے متعلق کیا کیا چیزیں اس میں آنے والی ہیں. اور ظاہری سی بات ہے جب اس انڈیکس کو واضح طور پر بیان کیا جائے تو پھر اس کے لیے پوری کتاب ہی ہو جاتی ہے. وہی ایک حصہ اس کا بتاتا ہے. اسی وجہ سے سورۃ الاعلیٰ ایک مکمل موضوع کی طرح ہے، اگلی 10 صورتوں کے لیے صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو مزید میں واضح نہیں کروں گا، یہ میں پچھلے موضوع میں بتا چکا ہوں. اس کی ایک ایک آیت میں بڑے خاص لفظ ہیں، بہت خاص گفتگو ہے جس کا میں نے اپنی طرف سے تو بہت زیادہ مطالعہ کیا اور بڑی چیزیں ڈھونڈ کر آپ کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی ایک ایک آیت کتنی خاص ہے، کس کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مکمل طور پر. تو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. پہلے میں اس کا ذرا لفظی ترجمہ کر دوں. اور ہم تمہیں آسان شرائط پر چلنے کے لیے سہولتیں دیں گے. یعنی کہ اے نبی، میں پہلے یہ بتا چکا ہوں پچھلے موضوع میں بھی کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے لیے تھی، شروع کی یہی، اور یہ بھی صورت جو ہے یہ شروع کی صورتوں کے ساتھ، یعنی کہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرہ سے ہی متعلق نزدیک ترین صورت لگتی ہے، اور اسی سے متعلق ہے مفسرین کے مطابق کہ اے نبی ہم آپ کو ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے اس بڑی آسانی کے لیے. وہ بڑی آسانی. مزید آگے شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں یہاں پر ترجمہ کروں گا، وضاحت کروں گا، بات کو سمجھاؤں گا، اسی سے متعلق آپ اپنے لیے بھی اس کو ویسے ہی نصیحت کو اندازہ رکھیں کہ جیسے آپ کے لیے بھی یہی وہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے لوگوں، کہ ہم جو میرے راستے پر چلے گا،
میں اس کے لیے موافق کر دوں گا، آسانیاں کر دوں گا اور اس کے معاملات کو آسان کر دوں گا اس بڑی آسانی کے لیے۔ آگے میں اس کی وضاحت واضح طور پر کروں گا، کیونکہ یہ انڈیکس آپ کو واضح طور پر اینڈ پہ سمجھ آئے گا۔ یہی اس قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے۔ تو ہم آپ کو ان قریب موافق بنا دیں گے اس بڑی آسانی کے لیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، دو لفظ آتے ہیں، یسرا، یسرُکَ اور یسرا، دو لفظ آتے ہیں۔ یسرا، یسرا کا مطلب تاثیر، موافق، اور یسرا آسان جگہ، آسان چیز، یہ دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلے میں ایک چیز کو واضح کر دوں، یسرا یعنی کہ تاثیر۔ تاثیر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو آسان کر دینا۔ اس کی وضاحت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 22۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ یہ ہے تاثیر کا آسان مفہوم۔ قرآن کا جیسے کہ ایک پہلو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آسان ہے، مگر اس کا ایک پہلو مشکل بھی ہے، کیونکہ ایک مکمل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل بیان ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ جیسے کہ سمندر کی گہرائی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی گہرائی ہے، اگر اندر اس کی گہرائی میں جائے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں گا، اس کی کوئی تہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو مزید گہرائی ملے گی، مزید وضاحت ملے گی، مگر مشکل ان لوگوں کے لیے جو نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے، جو اپنے مفاد کے لیے ہیں، اور نصیحت جو آسان انہی کے لیے ہوگا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، تو ان کے لیے صرف آسان ہوگا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت عکس کرنا چاہتے ہیں، جن کی نیتوں میں فطور نہیں ہے، جو صرف ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح تیل سمندر پہ اگر گر جائے تو وہ پانی کے اندر نہیں جاتا، وہ اوپر ہی تہ بنائی رکھتا ہے، اسی کی طرح، جبکہ اس کے نیچے بہت کچھ ہے، تہ واضح نظر آ رہی ہے، اسی طرح قرآن مجید کا ہدایت اور حق اور نصیحت اس کی سطح پر بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے کیا معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، بڑی آسانی سے واضح نظر آتے ہیں۔ باقی اس کی گہرائی اس کے اندر بہت ہے، بہت زیادہ ہے، جس کی کوئی تہ نہیں ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، وہ تیل کی طرح اوپر واضح نظر آتی ہے، تاکہ انسان اس سے تزکیہ حاصل کر سکے، تعلیم حاصل کر سکے، سمجھ سکے۔ اور کون سمجھے گا؟ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو نصیحت حاصل کرنا، جس کے دل میں فطور نہیں، جس کی نیت میں فطور نہیں۔ اس کی ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کام شروع کرنے لگتا ہے، جیسے کہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ شروع کی صورت ہے، تو جب کوئی انسان کام شروع کرنے لگتا ہے تو شروع میں وہ اس کو بڑا بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، پھر جیسے وہ قدم آگے کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ اور آسان ہو گیا، جیسے وہ تھوڑا سا اور آگے چلتا ہے تو وہ لگتا ہے جیسے اور آسان ہو گیا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جیسے ہی آپ کام کو شروع کرنے لگتے ہو تو اس کے مشکل پہلو واضح طور پر نظر آتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، لیکن جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے پختہ کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، خود بخود آسانی آ جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گا، یہ کیا بات ہے، اس فطرت کو تھوڑا سا قرآن مجید کی روح سے واضح کرنا چاہوں گا۔ یعنی کہ جیسے کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے، مگر یہ معاملہ تو اتنا مشکل نہیں تھا، اصل میں یہی تاثیر کا حصہ ہے، اور تاثیر بھی دو طرفہ۔ اس کو میں وضاحت کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ایک انسان کسی نیکی کو کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، درجہ بدن،
تو پہلے اس کو مشکل لگتی ہے، مگر جیسے وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی 10 نیکیاں آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے 100 نیکیاں آسان ہو جاتی۔ یہ تھی ایک طرفہ، جب تاثیر ہے تو دوسری طرفہ بھی ہوگی۔ اسی طرح جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اسی طرح 10 سے 100 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہے جو میں اکثر دیتا ہوں، جس کو میں کہتا بھی یہی ہوں کہ آج کل کا دور علمی دور نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فتنے کا دور جا رہا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے پردہ۔ یہ پردے کا معاملہ آنن فانن نہیں ہوا۔ بہت سال پہلے نقاب تھا، جسے نقاب کہا جاتا ہے، عبایا بولا جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نقاب چادر کی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ چادر بالکل پتلی لیر کی طرح آ گئی، پھر وہ گردن میں رسی کی طرح بن گئی، پھر آہستہ آہستہ آستینیں اوپر چڑھنی شروع ہوئی۔ یہ معاملہ ایک دم نہیں ہوا۔ اگر میں آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جاؤں تو یہ معاملہ ایک اچانک نہیں ہوا۔ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ درجہ بدرجہ، یعنی کہ جب ایک انسان برائی کی طرف جا رہا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ کھلا، پھر 2 کھلے، پھر 10 کھلے، پھر اس میں بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح اگر انسان ہدایت کی طرف بھی جاتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں کیٹو نہیں عبور کرتا، اچانک نہیں بس چڑھ جاتا، درجن بدرجہ چڑھتا ہے۔ قرآن میں جو تاثیر کا لفظ آیا ہے، اصل میں وہ ہماری زبان میں اگر میں اس کو آسان لفظ میں کہوں تو وہ توفیق کا لفظ ہے۔ اگر میں تاثیر، توفیق، اس سے نکلا ہے توفیق۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کو کرنے کی توفیق نہ دے تو وہ کام نہیں کر سکتے، جبکہ انسان نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اور اس توفیق کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی کام تو وہ کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، مگر خود اس کام کی تخلیق کا قادر نہیں ہے، اس پر اپنی قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اس کی وضاحت یہی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم سوچتے ہو اس کو بھی اس نے پیدا کیا۔ تم کمائی کرتے ہو اپنے اعمال کی، یعنی کہ تم کام تو کرتے ہو مگر تم کمائی کرتے ہو اپنے اعمال کی، یعنی کہ تم اس فعل کو خود کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ یہ کارخانہ قدرت بے شک اللہ تعالیٰ کی اقتدار میں آتا ہے، اسی کے معاملات میں آتا ہے، مگر اس کو تم خود نہیں کر سکتے، اس کو تم عمل میں نہیں لا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اس کو قرآن مجید میں ایک دوسرا الفاظ بھی بولا گیا ہے، اذن، بغیر اذن رب، یعنی کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی بھی حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہی ہے توفیق کی پہلی۔ اسی طرح موافق، اس کا کیا مطلب ہے؟ موافق آسان لفظ میں کہا جاتا ہے ہم آہنگی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے باطل میں اس فعل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے، تب ہم اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ پہلے انسان پہلے یہی سوچتا رہتا ہے، اس کے باطل میں اکثر مفسرین کے مطابق کہ انسان ہر وقت ایک ہی چوراہے پر، ایک ہی دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اس کے مزاج میں اس معاملے کو کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ پہلے اس کے معاملات کو، اس کے مزاج اور اس کے باطل میں اس معاملے کی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، موافق ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور اس کام کو کرنے کی وہ کام کر جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اس کام کو کرنے کا۔ کون سے کام کو؟ نیکی کے کام کو۔ اب اسی طرح اس کا ایک پہلو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تذکرہ کے 2 پہلو ہیں، ایک باطل کی طرف اور ایک نیکی کی طرف۔ اور اسی طرح اس کا ایک منفی پہلو یہی کام کرتا ہے کہ انسان پہلے یہی سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں اسی معاملے میں، پھر وہ معاملے کو کہتا ہے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مزاج میں، اس کے باطل میں، اس کے اندر والے معاملے میں وہ معاملہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ کروں گا،
وہ اس کام کو کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ مگر اب یہ کیونکہ منفی بات ہے، باطل کی بات ہے، تو جب انسان اس غلط کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو اس کو توفیق دے چکا ہوا ہے، اس نے پہلے آمانگی کی اور اس نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے اس معاملے کو کر دیا، اپنے معاملے کو، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس نے اپنے دل کو ٹہرا کر لیا۔ تو جب انسان نے اپنے آپ کو ٹہرا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب وہ لوگ ٹیرے ہو گئے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ ٹیرا کام، غلط کام، باطل کام، گناہ والا کام کرنا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیرا کر دیا۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیرا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ پہلے اس نے فیصلہ کرنا ہے، پھر اس کے معاملات میں آہنگی پیدا ہو جائے گی، میں کروں گا، میں یہ کر کے رہوں گا، پھر وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بھی دے دی کہ کر لو، جاؤ کرو۔ جب وہ ٹیرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیرا کر دیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور انہوں نے اسی طرف، نُوَلِّهِ تو انہوں نے، یہ نور نُوَلِّ آگے جا کے وہی لفظ آئے گا نار القبریٰ کی طرف سے، بڑی آگ کی طرف، جب انہوں نے اپنے آپ کو اس جہنم کی طرف متوجہ کر لیا جدھر وہ متوجہ ہونا چاہتے تھے، تو وہیں پھر متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ پھر، جب تم نے ٹیرا ہونا ہے تو ٹیرا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس کی پردے کی مثال دی تھی کہ پردہ جب چادر کی شکل میں بدلا تو یہ کس طرف جا رہا ہے؟ ٹیرا ہی کی طرف نا، ٹیرا ہو رہا ہے، پھر آہستہ 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 وہ ٹیرا ہوتا چلا گیا، پھر حد سے زیادہ ٹیرا ہو گیا۔ پھر اسی طرح آج میں اسی بات کو تھوڑا سا واضح کروں گا، جب انسان ٹہرا ہو جاتا ہے، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں بولتے ہیں، یعنی کہ بد اخلاقی میں کیوں بولتے ہیں، بد زبانی کیوں کرتا ہے، غیبت کیوں کرتا ہے، کوئی انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ جب انسان ٹیرا ہو جاتا ہے، اس کا دل کے معاملات، اس کی توجہ، اس کی سوچ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ٹہرے معاملے کو اس کے مزاج میں بھی ڈال دیتے، پھر آہستہ آہستہ اس کا مزاج، پھر اس کا باطل، پھر اس کی سوچ، پھر اس کی زبان۔ اس کی وضاحت میں ابھی آگے کروں گا کہ یہ معاملات اندر سے باہر تک کیسے پہنچتے، اور پھر باہر سے یعنی کہ ہاتھ تک، یہاں سے یہاں، یہاں یہ زبان، پھر ہاتھ تک، پھر ہاتھ سے یہ عمل میں، اور پھر عمل سے آگے تک کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کے مزاج میں بھی وہ معاملات ٹیرے ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات بدل جاتے ہیں، وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ گمراہی آہستہ آہستہ شرک کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ یہ معاملات صبح صبح نہیں ہو گئے، آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ کہا ہے، جیسے کہ ہدایت سے پہلے تاثیر، یہ سارے لفظ با لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، اسی طرح وہ پھر نقطہ آ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اب وہ معاملہ اس جگہ پر آ کھڑا ہو گیا ہے کہ اب یہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ الی السجود فلا یستطیعون، اور جب ہم ان کو قیامت والے دن یعنی کہ معاملات میں آخری وقت پر، سورۃ القلم آیت نمبر 42، کہ کہیں گے کرو سجدہ، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ الی السجود، کہیں گے سجدہ، وہ نہیں کر سکیں، فلا یستطیعون، وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ استطاعت، یہ توفیق، یہ معاملات واپس لے چکا ہوگا، وہ اس قابل نہیں ہوں گے وہ کر سکیں، تو وہ درستگی کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ اصل میں حقیقت کیا تھی؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ ان لوگوں کے پاس پہلی دفعہ ایمان آیا تھا اور انہوں نے اپنی نگاہیں پھیر دی تھی۔ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وقت آ جائے گا، توفیق مل جائے گی، جی ہدایت آ ہی جائے گی، یہ ہو جائے گا،
تو ایک وقت آ جائے گا کہ جب یہ معاملات پھر جائیں گے، تم سے یہ معاملات واپس لے لیے جائیں گے، جب تم اس تاثیر، کیونکہ تاثیر کے دونوں حصے میں بتا چکا ہوں، یہی ہے اصل میں وہ بات، تو وہ مہر لگ چکی ہوگی، اب وہ واپسی نہیں کر سکے گا، اب وہ معاملات درست نہیں ہو رہے ہوں گے، اب وہ ظاہری طور پر تو کہہ رہا ہوگا کہ یہ میں کر رہا ہوں، مگر دل ٹیڑھا ہو گیا، مزاج بدل چکا ہے، سوچ بدل چکی ہے، اور اب حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اب اس کے اندر سے وہ سجدے کی توفیق لے لی گئی ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، تو ہم نے ان کے دلوں کو اوپر، کیونکہ یہیں سے تو معاملہ شروع ہوا تھا تاثیر کا، تو اس نے اہمنگی کی کس معاملے میں؟ بدی کی طرف، پھر وہ اس سے درجہ بدرجہ آگے گیا، پھر شرک پہ پہنچ گیا، تو بالکل لفظ وہی آ رہے ہیں، میں نے وہ جیسے آپ کو بتایا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، قلب کے اوپر ختم، مہر لگ گئی، وعلی سمعہم، کانوں پر، اب کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، وعلی ابصارہم، بشارت پر، اور زبان بھی مہر لگ چکی ہے، تو معاملات قلب سے شروع ہو، اب وہ معاملات نہیں ٹھیک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو توفیق نہیں مل رہی تھی، اس کو آسانیاں نہیں مل رہی تھی، ہم نے تو تمہارے لیے اے نبی اس معاملے کو آسان کر دیا ہے اس بڑی آسانی کے لیے۔ میں یہاں پر یہی بات بار بار بتاتا ہوں کہ انسان کی اصل کامیابی، اس کا اصل مقصد دنیا میں یہاں پر آ کر اپنے اقتدار کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو بڑھانا نہیں ہے، جتنا ملا ہے بس اتنا ہی چاہیے، حد سے زیادہ جاؤ گے تو جواب بھی حد سے زیادہ دینے پڑیں گے، تو وَنُ یسرُ کا، یسرُ کا، تو یہ ہے وہ یسر، لِلْیُسْرَى، وہ سب سے آسان جگہ کون سی ہے؟ سب سے آسان جگہ، سب سے آسائش والی جگہ، سب سے بہترین جگہ، خواہشات سے بڑی ہوئی معاملات سے جنت، اس کو مفسرین نے وہی لفظ بولا، تو اگر میں اس پوری وَنُ یسرُ کا لِلْیُسْرَى، تو سہج سہج ہم آپ کو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے موافق بنا دیں گے، اس آسانی کے لیے جو معاملات آپ کو شروع میں سخت لگ رہے ہیں، رفتہ با رفتہ ہم آپ کو لِلْیُسْرَى، یعنی کہ اب میں اس کو اگر وہی والے لفظ جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کو اپنے اوپر لیں، سمجھیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن مجید کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تمہارے معاملات کو رفتہ برفتہ، سہج سہج، آرام آرام سے، معاملات کو تسلی سے، اس آسانی کے لیے، لِلْيُسْرَى، کون سی آسانی کے لیے؟ آسان جگہ کے لیے، آسان آسائش کے لیے، آسان معاملات کے لیے، ہم تمہارے معاملات کو آسان کر دیں گے، کب؟ جب تم اس معاملات کو، تاثیر کو، اس تاثیر لفظ کو پوزیٹیو لوگ، دو حصے تھے جس کو تم آسان کرو گے، تو یہاں پر مفسرین کے مطابق لِلْیُسْرَى وہ جنت ہی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سب سے آسان جگہ، آسان آسائش والی جگہ وہی ہے۔ تو اگر میں اس کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں، کیونکہ بات اس لیے یہ ضروری ہے کہ آگے جا کے یہ میں وضاحت دوبارہ نہیں کروں گا، سورۃ الغاشیہ میں، سورۃ اپنا انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں یہ اس طرح کی وضاحت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت گہرے معاملات ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں کروں تو جب انسان کے، اب میں پازیٹیو آ رہا ہوں، جب انسان کے قلب پر، جب انسان کے باطل میں، جب اس کے اس گھر میں، اس دل کے گھر میں قرآن اتر جاتا ہے، لِلْیُسْرَى اتر جاتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ اتر جاتا ہے، اب اس کی کیا کیفیت ہے؟ میں اس کو تھوڑا، جیسے میں نے اپنے باطل کی وضاحت کی ہے قرآن کی دلیل کے ساتھ، اب میں اس کی پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا تھا، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہی الفاظ ہیں۔ تو جب قرآن انسان کے باطل میں اتر جاتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ انقلاب، صفائی ہو جاتی ہے اس کے، اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ پہلے تو اس کے لیے زندگی بہت عزیز تھی، اب اس کے لیے موت تو خوشگوار اور خوش آئند لگتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گئی ہے
کہ میرا مقصد یہاں پر اصل اس امتحان کو پاس کرنے تھا اور میں تو اس کو پاس کر رہا ہوں، اب میں نے اوپر جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو یہی پیپر سب کے سامنے رکھ رکھنا، دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں، میں پاس ہو گیا ہوں۔ در حقیقت وہ چیز نہیں آسان، وہ معاملات وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وہ معاملہ نہیں آسان ہو رہا، وہ کام نہیں آسان ہو رہا، اصل میں اس کے باطل اور اس کے رجحانات میں اور اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں جو معاملات آگے ہیں، جو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں کروں گا، تو وہ معاملات آسان کر دے ہیں، وہ راستے آسان ہو رہے ہیں، وہ کام نہیں آسان ہو رہا، کام اپنی جگہ پر ہی ہے، وہ مشکلیں اپنی جگہ پر ہی ہیں، وہ شروعات میں جو مشکلیں آنی تھیں وہ ویسے ہی اپنی شکلیں بنا کے کری ہیں، وہ اندر باطل بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی کہ اب اس کو یہ درد نہیں لگ رہا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تبلیغ کے معاملات، یا میں یہ لفظ اپنے طرف سے لیتا ہوں، جو انسان اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، تو شروع میں تبلیغ بڑی مشکل لگتی ہے۔ تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے بتانا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہے جلدی سو جاؤ، جلدی سونا اچھی بات ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے جلدی گھر آیا کرو، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک مالکن اپنی نوکرانی کو کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا چوری مت کرنا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ ہر لحاظ سے ہے، اور اب ظاہری سی بات ہے ایک تبلیغ کا ایک اونچا درجہ ہے جس کے اندر قرآنی آیات، یہ بھی میں آگے واضح کروں گا، یہ دونوں طرفہ گفتگو کو۔ تو جب شروع میں تبلیغ کا معاملہ تھا تو آپ کو بڑا مشکل معاملہ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا مشکل لگتا ہے، تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، مخالفت ہوگی جب ایک انسان نیک راستے پہ چلتا ہے، کیونکہ تبلیغ کا تو معاملہ یہاں پر آئے گا نا، پہلے تو وہ نیک راستے پہ چلے گا، جب اس کے باطل میں مجھے کیا لوگ کہیں گے، تانے ماریں گے، میں یہ کر دوں گا یا میں یہ کروں گی، تو ایسے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کے باطل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے تو شروع میں اس کو لگتا ہے کہ یہ تبلیغ مشکل لگ رہی ہے، اس کو یہ تانے مشکل لگیں گے، مگر یہ تو ساری ظاہری بات ہے۔ جس کی لوح واقعتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ گئی ہو، یعنی کہ وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا طرز عمل ہے، تو وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے رب کے ساتھ معاملات جوڑے ہوئے، تار لگا کے اس کے ساتھ گفتگو کر کہ یا اللہ میرے معاملات آسان کر، میں اپنے رب کو دیکھوں۔ وہ اپنے معاملات دیکھ تو دنیا کے معاملات کو رہے ظاہری طور پر، مگر ذہنی اور قلبی طور پر اپنا رشتہ قائم کرا ہوا اپنے رب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت لفظ میں صوفیہ کرام نے یسر اللہ، سیر اللہ اور سیر فی اللہ، یہ دو لفظ بولے، اور یہ تو اصل میں فارسی کے لفظ ہیں تو میرے اس لفظ سے نہیں نکل سکے۔ یہ جو قلبی رشتہ قائم کر کے بیٹھے رہنا، اس کو صوفیہ کرام نے بڑا خوبصورت واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے دو درجے ہیں، یہ جو معاملات ہیں جو قلبی رشتہ قائم کر کے رکھنا۔ سیر للہ، جب انسان اللہ کی طرف چلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اب اللہ کی طرف جا رہا ہے، اپنے معاملات کو لے کر اپنے رب کی طرف چل رہا ہے۔ سیر فی اللہ، اب وہ اس کا معاملات اتنا ظاہری ہو گیا، اتنا اونچا چلا گیا، اب اتنا اوپر چلا گیا کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے اندر ہی غور و فکر میں اب بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں پر ہی اپنے آپ کو بٹھا کے رکھا۔ یہ ہے صوفیہ کرام کے مطابق، پر اصل میں حقیقت میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ ویڈیو سے پہلے کچھ سوالات بھیجتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی۔ یہاں تک صوفیہ کرام کا معاملہ، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ سیر للہ یعنی کہ اللہ کی طرف جانا، سیر فی اللہ اللہ کی طرف معاملات میں غور و فکر میں رہ جانا، اب وہاں تک جس کو قرآن مجید میں بڑا واضح کہا گیا ہے، یا ایھا المدثر، کیونکہ وہ مدثر کی طرح کمبل میں لپٹے رہے، یا ایھا المزمل، وہ کمبل میں لیٹے رہتے۔ تو یہاں تک تھا صوفیہ کرام کا معاملہ۔ یہاں تک انسان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جب اس کے قلب میں آئے گا تو وہ غور و فکر میں لگے گا، وہ دیکھے گا کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے، وہ اس طرف آ جائے گا۔ مگر یہاں سے جو آگے معاملہ شروع ہوگا، یہاں تک تو ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لو لگا رہا ہے یا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شروع ہو، تو یہاں تک ہے صوفیہ کا معاملہ۔ اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اونچا ہے۔ یا ایھا المدثر، غور و فکر کر، قم فانذر، اب یہ معاملات بلند ہو گئے، جس کو
بڑا خوبصورت واضح طور پر سورۃ النازعات میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین وضاحت کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا موقع ملا اور وہاں پر بیٹھے، اس کا تاثر، اس کی تاثیر، اس کا جو لذت تھی، اس کا جو شوق تھا، اس کی جو تجلی تھی، وہ انہوں نے لی. اور آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، اب جاؤ، تمہارے یہ معاملات ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، یہی یا ایھا المدثر جڑ چکے ہیں، اب قم فانذر، اب کھڑے ہو جاؤ، اب جاؤ اور جا کے اس سرکشی میں پڑنے والے شخص کو نکالو اور اس کو بتاؤ. تو یہاں سے آگے جو معاملات شروع ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پہ تو نظر آتے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے پتھر مار دیا، تانا کس دیا، کوئی لطیفہ کھینچ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا. یہ شروع میں معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے مشکل لگتے تھے. قرآن مجید میں جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی گفتگو سے آپ کے دل پچ جاتا ہے، میں جانتا ہوں، مگر اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے. اسی کو ایک بڑے اعلیٰ مفسرین نے قدوس گنگوہی نام کے ایک مفسرین نے بڑا واضح بیان کیا اسی بات کو، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کے اس بیان کو، کہ دو چیزیں ہیں، نسبت ولایت، نسبت نبوت. نسبت ولایت یہ وہ معاملہ تھا جب معراج کا معاملہ آیا تھا، تب یہ اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنی تہمیم باندھی تھی. نسبت ولایت، محمد عربی، قدوس گنگوہی کا کہنا ہے کہ محمد عربی آسمان پر پہنچ کے صراط المستقیم، وہ صراط کے معاملات، وہ اونچے معاملات پر چلے گئے جہاں سے جبرائیل بھی نہ آگے جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور پھر واپس آ گئے. اگر اللہ کی قسم میں جاتا تو میں وہاں سے واپس نہ آتا. یہ بات میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پر آسان لفظ میں آپ کو بیان کی ہے کہ میں بھی وہاں جاتا تو واپس نہ آتا. یہ ان کے قول تھے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صوفیہ کرام کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر بیٹھ جانا، اس سے آگے کا معاملہ نہیں ہے. اس سے آگے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے نسبت نبوت. اب یہ معاملہ بہت اونچا ہے. اب میں یہی اسی بات کی وضاحت کروں گا جیسے میں نے تبلیغ کا کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ بہت بلند ہے. بے شک وہ تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھنا، اس کی کیا ہی بات تھی. مگر اب اذهب الی فرعون انہ طغی، اب در در کی باتیں سننی، تانے سننے، لوگوں کی باتیں سننی، ٹھوکریں کھانی اور لوگوں کے فکر اور تانوں سے اپنے آپ کو گزارنا، یہی تو اصل بات ہے. اس کی مزید وضاحت واضح طور پر سورۃ النشرح میں آئے گی، الم نشرح لک صدرک میں، جس کو واضح طور پر آئے گا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت نمبر 6 اور 5، کہ یقیناً اے نبی یاد رکھنا، اے مسلمانوں تم بھی یاد رکھنا کہ یقیناً یہ کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. یہی تو وہ اصل میں بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گمراہی کو اگر کوئی شخص کسی گمراہی کے معاملات پہ چلنے والے شخص کو نیکی کی طرف لے آئے، بدی پہ جا رہا تھا، غلط معاملے پہ جا رہا تھا، دل ٹہرا تھا، اور اس کو سیدھے راستے پہ لے آئے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے. اس کی کیا ہی بات ہے، وہ تو بڑی مشکل بھلائی، وہ تو بدی کی طرف جا رہا تھا. اس کی وضاحت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت علی کو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی شخص ہدایت کے راستے پر آ گیا تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. تو اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی چیز تھی. تو یہی ہے اصل میں مطلب وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. دونوں باطل میں نے آپ کو راستے بتا دی تاثیر کے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موافق کر دیں گے، آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی. وہی نا جو اس کی وضاحت میں آپ کو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ میں آپ کو پچھلے موضوع میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ 10 جو اپنا
یہ جو صورت ہے اگلی 10 صورتوں کے اوپر صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی مزید وضاحت، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہی ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جب اے مسلمانوں اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے پر تم لوگوں کو جو مشکلیں نظر آتی ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، پردے کے معاملے میں لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، معاملات کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ تمہیں شروع میں چیزیں ڈرا رہی ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تمہارے یہ معاملات اللہ تعالیٰ سہج آسان کر دے گا۔ کس طرح؟ اس کے یہ نہ ہو کہ تم بدی کی طرف جاؤ تو دیکھو آہستہ 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 ختم اللہ کا پہنچ گئے، اور اگر اس طرف جاؤ گے تو آہستہ 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 کہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے بعد وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ لِلْيُسْرَىٰ کون سی؟ سب سے آسائش والی جگہ تک۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری طور پر تو یہاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو رہی ہے، مگر یہاں پر ہم آج کے دور میں تو ہم اس کو اپنی نصیحت سے بھی سمجھتے ہیں، اپنی معاملات کے مطابق بھی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ، اگر نصیحت کا فائدہ بھی ہو، کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، یعنی کہ اگر میں سادے الفاظ میں کہوں تو نصیحت اس امید سے کی جائے کہ یہ نصیحت اس کو فائدہ دے گی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ فائدہ کیسے دے گی، یعنی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو یہ نصیحت فائدہ دے گی؟ اس کی بڑی خوبصورت واضح طور پر مفسرین نے بیان کی، جس کو میں نے عکس کر کے آپ کے آگے بیان کروں گا، جس کے لیے میں نے ایک تحریر بھی شروع کی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو نصیحت کیے جاؤ سب کو، مگر یہ دیکھ لینا کہ نصیحت فائدہ بھی دے۔ تو اس کی واضح بات یہ ہے کہ نصیحت کیسے فائدہ دے گی؟ ایک ہے تبلیغ عام، جس کے اندر ہم سب کو کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب جانتے ہیں، اسی طرح ہم تبلیغ آگے بھی کر رہے ہیں، ویسے بھی کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ایک وضاحت میں بھی کروں گا کہ ایک تبلیغ ہے جو سب کر رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو، ایک مالکن نوکرانی کو کہتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک ماں اپنی بیٹی کو، اسی طرح آگے رشتہ داروں سے آگے سارے ماں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، یار برا نہیں کرنا، غلط نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، تول مول میں خرابی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی، یہ ہم تبلیغ عام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی پوری زندگی اسی معاملات میں گزارنی، تبلیغ میں ہی گزارنی ہے، مگر حالانکہ پہلے یہ دیکھ لیا کریں، یہاں اصل میں نصیحت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، یہی اشارتاً میں یہاں پر بات سمجھوں گا تبلیغ عام، کہ دیکھ لیا کریں کہ یہ شخص واقعی چاہتا ہے۔ تبلیغ عام تو سب کو کرنا ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، فرض تو نہیں میں کہوں گا، مگر یہ حقیقتاً میرے مطابق یہ فرض ہے ہر مرد پر، میرے مطابق، احادیث کے مطابق، اس کے نظریے، قرآن مجید کی روشنی سے یہ بات واضح ہے۔ بات کرو تو قرآن مجید کے مطابق کرو، بات کرو تو قرآن کرو، نصیحت کرو تو قرآن کرو، بولو تو قرآن کی بات بولو، اپنے تجربات کی زندگی کے معاملات پھر کسی حصے میں رکھ لو، پہلے قرآن کی دلیل رکھو، جو آج کل کم لوگ رکھتے ہیں اپنے۔ تو یہ سب کو کرنا ہے، کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کس میں کیا معاملات ہیں، کب اللہ تعالیٰ کس کے کیا حالات بدل دے۔ جیسے کہ ایک ڈاکو، اتنا بڑا ڈاکو، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل بدل دیے، اور اتنا بڑا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قول ہے، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، کہاں ڈاکو کا معاملہ، اور کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا قول ہے کہ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو میرے دوست حضرت ابو ذر کو دیکھ لے۔ تو دیکھو کہاں کا کیا معاملہ کہاں بدل گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص، پتہ نہیں، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ دین پر چلے گا اور اس پہ بڑا کام کرے گا، ہمیں نظر آ رہا تھا یہ تو چل کے آتا تھا بڑے ٹھاٹ سے، بڑے زور و شور سے، مگر بعد میں پتہ لگا یہ تو حقیقت میں اندر سے ٹیڑھا ہے، اس کے معاملات تو بدلے پڑے ہیں۔ جیسے کہ واضح طور پر سورۃ المدثر میں، واضح طور پر سورۃ القلم میں اشارتاً ایک شخص کی طرف اشارہ ہوا، ولید بن مغیرہ، کہ لگ رہا تھا کہ یہ آئے گا، یہ سوچ رہا تھا، بچار کر رہا تھا۔ جب پوچھا گیا ولید بن مغیرہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو، تو وہ سوچ بچار کر رہا تھا، میں لگ رہا تھا۔ اسی طرح اب آتا ہے انفرادی تبلیغ،
دو قسم کی تبلیغ ہے، تبلیغ عام جس میں سب کو کرنا ہے، ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہے نسبت نبوت یہ کرنی ہے۔ انفرادی تبلیغ، اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ شروع میں یہ جو شخص ہے اس میں شاید یہ معاملات نہیں تھے، مگر اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ معاملات ہیں، یہ چاہ رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر ہٹ درمی نہیں، تکبر نہیں، اور یہ وقت ضائع نہیں کرتا، یہ معاملات کو سن رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے اس طرف آنے کی، تو اس طرف جاؤ اور اس کو سناؤ، اور یہ نہ ہو کہ تم کسی اور کی طرف جاؤ۔ اس کی وضاحت اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو ہم نے لفظ سنا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو، یعنی کہ فرعون کے پاس جاؤ جو کہ بہت سرکشی میں پڑ چکا ہے، اور اس سے جا کے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ، اور اس سے کہو إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم خواہش رکھتے ہو کسی تزکیے کی؟ تزکیہ یہ وہی تزکیہ ہے، تاکہ آسان لفظ میں، کیا تم چاہتے ہو تمہیں کوئی موافقت دی جائے، تمہیں بات سمجھائی جائے، کیا تم چاہتے ہو؟ یہی ہے انفرادی، جس کو میں نے تحریر شروع کی ہے کہ انفرادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ کوئی چاہتا ہے تو میں چاہوں گا، وہ چاہتا ہے، تو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ تزکیہ بتاؤں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کا نفس بدلا ہوا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، کسی کو اولاد دی، اور اولاد دی تو نزدیک نہ دی، اگر اولاد نہ دی تو اسی طرح کسی عورت کا مرد نہ تھا، اب وہ کس معاملے میں کرے گی؟ یہ معاملات حقیقتاً آج ہم جس مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی روح سے نہیں سمجھتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس یہ بولتا ہے، ہمارا ماحول یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ معاملات آگے چلتے ہیں، کیا ان کو یہ چیز کا علم نہیں؟ یہی تو وہ اثر بات ہے کہ جو وَنُيَسِّرُكَ کا جو ان کے دل میں نہیں اتری، انقلاب نہیں اترا، تو دل ٹہرے رہے۔ تو انفرادی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تزکیہ کیے جاؤ، اے نبی تزکیہ کرو، کرتے ہی رہو، بے شک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسی میں اپنی زندگی لگانی ہے، آپ کا فرض منصب یہی ہے، لیکن دیکھ لیا کرو کیا اس کا رجحان ہے، کیا وہ خواہش رکھتا ہے، کون واقعتاً چاہتا ہے، کس کا رجحان واقعی اس میں ہے، کوئی مانگتا ہے، اگر نہیں تو اس کے پیچھے مت جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جب تم اس کے پیچھے بھاگو گے، اس کے پیچھے جاؤ گے، اگر اس کو کسی کا اقتدار حاصل ہے کسی بھی معاملے کا، اور یا وہ دولت مند ہے، ظاہری سی بات ہے، تو یہی تو ہم دیکھتے ہیں، تو جب انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی اور طرز عمل میں، وہ اپنے آپ کو اور تکبر میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا میرے ساتھ لو لگے ہیں جو یہ بندہ میرے ساتھ آ رہا ہے بار بار، پھر اس کے دماغ میں غلط فکرات اور بڑے غلط الفاظ اور معاملات گھومتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے میرے سے، شاید دولت تو نہیں میری چاہتا، میرا اقتدار تو نہیں چاہتا۔ تو اما من استغنا، سورۃ العبس، اما من استغنا، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا ہے، فانت لہ تصدی، تو تم اس کے پیچھے مت جاؤ، تم اس کے پیچھے مت پڑو، وہ تو بے پرواہی کر رہا ہے، وہ معاملات کو ویسے نہیں سوچ رہا کہ جیسے اس کو سوچنا چاہیے، تو دل میں خواہش رکھتا ہو، وہ خواہش چاہتا ہو، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یہ وہ چاہتا ہو کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ جو محنت کر کر تمہارے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو، فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّىٰ، اس کی طرف پرواہ کرو، اس کی طرف تم پرواہی کرو، کس کی طرف مت کرو؟ اما من استغنا، جو اس معاملے کو کچھ اور سمجھتا ہے، اس کے پیچھے جو بے پرواہی کرتا ہے، واما من جا کا، اور اس کے پیچھے جاؤ جو جا کا، جو سمجھنا چاہتا ہے۔ سیذکر من یخشی، یہ بات میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو اس کے پیچھے جاؤ جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا تو اس کو چھوڑ دو، تبلیغ عام، تبلیغ
سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی نصیحت مانگے گا. یہاں پر مانگے گا، چاہے گا، وہ طلب کرے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے ملے. سیذکر، یہ میں نے جیسے کہ یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، تذکرو اصل میں تقوی سے نکلا ہے. تقوی اس میں سے ماضی کے ساتھ عربی کا لفظ ہے. تذکرو تقوی، یہ کیا ہے تقوی؟ جیسے کہ میں نے پہلے وضاحت کی تھی واضح طور پر، آج میں تقوی کو بھی واضح کروں گا، جیسے کہ درجے صرف بیان کروں گا. جیسے ہدایت کے درجے، جبلی ہدایت جو آپ پہلے سے لے کے آتے. ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو کیسے پتا کہ میں نے ماں کی چھاتی کو منہ میں لینا ہے، پھر میں نے حرکت کرنی ہے، پھر چوسنا ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ اس میں سے دودھ دے گا، یہ اس کو کیسے پتا؟ یہ ہے جبلی ہدایت. یعنی کہ اس کو جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے، جیسے کہ وہ ٹریننگ لے کے آیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہے جبلی ہدایت. پھر اخلاقی ہدایت جو انسان کے اپنے خلق میں آتی ہے، معاملات کو وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے برا کیا ہے، وہ جانتا ہے، پر وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے. اس پہ میں پچھلے بیان میں کافی بیان کر چکا ہوں، کافی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو جبلی ہدایت، اخلاقی ہدایت، پھر ہے توفیقی ہدایت. اب جب توفیق ہوگی، جو میں بتا چکا ہوں وہ نیسر کا توفیق، تو توفیق کے بعد پھر وحی کی ہدایت. اسی طرح تقوی کے بھی درجے ہیں. تقوی کا سب سے نچلا درجہ اخلاقی حس انسان میں برقرار ہو. اخلاقی حس، ایسی حس، تقوی کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کی اخلاقی حس، یعنی کہ اس کا اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر کے جو باطل معاملہ ہے، اس کا جو باطل ہے وہ بھی مردہ نہیں ہوا. یعنی کہ وہ نیکی اور بدی میں فرق جانتا ہے. اگر خدا نخواستہ ماحول سے، کسی کے ماحول کے اثرات سے، ارد گرد کے ماحول کے اثرات سے، یہ مفسرین کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، اس کے باطل میں یہ بات ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی ہے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر، عربی کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر، نفس لوامہ. یعنی کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرے میں کوئی غلطی ہے. اس کو کہا گیا نفس لوامہ. سورۃ القیامہ میں آئے گا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس قسم اس نفس کی، لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. یہ جیسے میں بتا چکا ہوں، یہ دو ہدایات اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر انسٹالڈ ہے. ایک جبلی ہدایت، دوسری اخلاقی ہدایت. یہ ہے جس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. تو یہ جب انسان میں زندہ ہے، یہ معاملات اس کے پاس ہیں، یہ سرمایہ اس کے پاس ہے، تو پھر ہی وہ اس کو آہستہ آہستہ تقوی تک لے جائے گا. یعنی کہ اگر اس کے اندر یہ نفس لوامہ موجود ہے، بنیادی تقوی کی پونجی موجود ہے، تو تب ہی وہ اس کو آہستہ آہستہ پروان چڑھائے گا، پھر ہی وہ تقوی تک پہنچے گا. کیونکہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ لفظ سنتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف تب آئے گا. وہ خوف نہیں ہے کہ بجلی کھڑکی تو خوف، زلزلہ آ گیا تو خوف. یہ وہ خوف کی بات نہیں کر رہا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ وہ والا خوف نہیں ہے. یہ ہے القاریات ما القاریہ والا خوف، کہ کرکراہٹ ہونی ہے، یہ ہونا ہے. تمہیں کیا معلوم، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے. یہ وہ خوف جب ایک انسان کے دل میں، قلب کے اندر، جس کے قلب میں قرآن اتر گیا، وہ ان الفاظ کو وما ادراک ما القاریہ وہ نہیں سمجھ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اور خود اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے. تو وہ اور گھبرائے گا. عام انسان نہیں گھبرائے گا. عام انسان کے لیے تو میں پھر وہی کہتا ہوں، جس کے دل میں، جس کے باطل میں قرآن نہیں اترا، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ سب میں اترے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ کون سا خطرناک دن ہے، جو آگے میں پھر بیان کروں گا، جو اس کی وضاحت کروں گا. تو یہ نفس لوامہ اس کو بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کو سمجھائے گا. تو جس کے پاس یہ تقوی کی پونجی ہے تو وہی حاصل کرے گا. کیا؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ،
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ نَفَعَتِ الذِّکْرَىٰ۔ تو یہ پونجی اگر اس کے پاس ہے تو وہ محنت کر کے اس کو آہستہ 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 اوپر تک لے کے جائے گا اور وہی ہدایت پائے گا۔ ورنہ جس کے پاس یہ پونجی نہیں ہے، جو نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی نہیں سمجھ رہا، تو معذرت کے ساتھ اس کے لیے قرآن مفید نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے ہدایت ختم۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں اکثر لوگوں سے میں نے سوچا کہ میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب توفیق ملے گی، تو جب توفیق ملے گی، وہ توفیق تب ملے گی جب تم اپنے باطل میں یہ فیصلہ کرو گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کرنا، میں جانتا ہوں، میں یہ جانتی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے میرا رب معاف نہیں کرے گا، مجھے تو وہ پنجابی دا لفظ ہے نا کہ رگڑ کے رکھ دے گا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جہاں غفور الرحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، وہ نہیں چھوڑے گا اپنے نافرمانوں کو۔ کیسے چھوڑ دے اپنے نافرمانوں کو؟ جب ہم نے تمہارے آگے، جیسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ جب تمہارے آگے پہلی دفعہ ہدایت آئی تھی تو تم نے منہ پھیر لیا تھا، الی السجود، پھر ہم نے تو تم سے سجدے بھی لے لیے۔ تو یہ نفس لوامہ، جب جس کے انسان کے اندر نفس لوامہ نہیں ہے، نعوذ باللہ جس کا باطل مر گیا ہے، اس کے لیے ہدایت کچھ نہیں کر پائے گی۔ سیذکر من یخشا، جس کا دل میں اللہ کا خوف نہیں، یہی ہے وہ خوف۔ من یخشا، جس کے اندر بنیادی تقوی کی پونجی نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اب میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور وہی رہے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، دو لفظ ہیں جو میں تھوڑے سمجھا دوں۔ ایک تو واضح طور پر میں یہ سمجھا دوں کہ جو آج کے دور میں انسان یا کسی بھی دور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اور سننے اور سمجھنے کے بعد پھر نظریاتی طور پر دیکھنے کے بعد، عین یسرا، دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا، تو وہ یتجنبها الاشقى، پھر اس کا معاملہ بڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے میں یہ لفظ بول دوں، اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف تبلیغ کرنے والے یا قاری حضرات یا مولوی حضرات یا حافظ حضرات یا شاید صرف تبلیغی کرنے والے، جیسے میں پہلے درجے میں کہا، جو انہی کی ذمہ داری ہے، انہی نے ہمارے دین کا ستیہ ناش کیا، یہ ان کو لگتا ہے۔ بے شک کیا بھی ہوگا کئی معاملات، کیونکہ ہر انسان درست نہیں ہوتا، سب ایک جیسے نہیں ہے، کوئی خراب بھی ہوگا، مگر اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ اپنا جیسے پلو جھاڑ لیتے ہیں نا، اس کی وضاحت کروں گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ بڑے بدبخت ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے، جو میں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ریسرچ کیا، کچھ مفسرین کے مطابق یہ جو لفظ ہے نا اشقا، بڑا بدبخت، یہ اس لیے شاید آیا کہ ایک ردم چل رہا تھا، کیونکہ یہ ستا چکا ہوں، تو ایک ردم چل رہا تھا، بڑا بلند موضوع چل رہے تھے، اس لیے شاید یہ اشقا بولا گیا، نہیں۔ مگر جب میں نے اس کا ترجمہ بڑی جگہ سے سمجھنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ لفظ پورے معنی کے ساتھ آیا ہے، بدبخت، بڑا بدبخت، تو تب میں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ لفظ ایسے ہی نہیں آیا۔ اس کی وضاحت میں ایسے کرتا ہوں۔ ایک تزکیہ ہے، جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، عام تبلیغ اور انفرادی تبلیغ۔ ایک تزکیہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ظاہری سی بات ہے، میرے پیچھے ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، پھر اس کے بعد ایک جوانی کا حصہ ہے، پھر آگے کا معاملات ہیں۔ اب اس میں میرے پاس کئی شک و شبہات بھی ہیں، میرے ساتھ کئی معاملات ہمارے دماغی طور پر اور معاملات کے ساتھ میرے ساتھ جڑے بھی ہیں۔ اب اسی طرح کئی لوگ مجھے شکوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ ایسا تھا، یہ اب ایسا ہے، تو لوگوں کے کہنے کے مطابق کئی موقعوں پر اکثر لوگ یہ بھی، اکثر نہیں زیادہ تر، کہ پہلے تو تم اپنے آپ کو تو دیکھو، پھر ہم سے بات کرنا، پہلے تم خود تو کر لو، یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک معاملات بہت جڑے ہیں شک و شبہات کے۔ اب تو یہ کون سا صبح صبح ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس نے توفیق دی۔ لیکن ایک تزکیہ ہے، ایک تزکیہ جو میں بیان کر رہا ہوں،
یا کوئی بھی بیان کر، اس کے ساتھ ایک زندگی کا حصہ گزرا، اس کے ساتھ ایک جوانی ہے، پھر کئی معاملات گزرے، کئی مشکلیں، کئی گناہ، کئی خرابیاں، پھر اس کے ساتھ کئی شک و شبہ، لیکن ایک تزکیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، بہت پیچھے۔ اب ان کا دامن بھی پاک، جب دامن بھی پاک اور اسی طرح وہ پوری ایک شخصیت آگے کھڑی ہے، اور پھر اس کے اندر پھر تمام انبیاء کرام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، یعنی کہ ایک تو آگیا پہلے نبی، اس کے پیچھے اس کی شخصیت، پھر اس کے ساتھ انبیاء کرام، اور پھر ان انبیاء کرام میں سب سے بلند انبیاء نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ وہ جب خود تزکیہ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہوں اپنا قرآن مجید، تو پھر جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا وہ ہوگا سب سے بڑا اشقا، وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ ابھی تو یہ معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، اب یہ معاملات تھوڑا بلند ہو گئے، اب یہ معاملات اور بلند ہو گئے، اب یہ معاملات حد سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اب یہ تو وہاں چلے گئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، بات کر رہا ہوں، کرو، دیکھو یہ کیا اور جو اس ٹائم، اس زمانے میں، اس معاملات میں نافرمان تھا، وہ تھا سب سے بڑا اشقا۔ اور اسی کا ایک آلٹرنیٹو واضح طور پر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مَعَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی ہو تو اس نے منہ پھیر لیا، تو ہم یقیناً اس کو بڑے مجرموں میں، بڑے معاملات میں بدلہ دیں گے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں بدبخت، بڑے مجرم۔ تو ایک تزکیہ ہے جو ایک عام انسان کر رہا ہے، جس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک غور و فکر ہے، وہ کسی نہ کسی صوفیہ کرام کی یا کسی نہ کسی مفسرین کی بات کو تھوڑا مزید واضح کر رہا ہے، مگر بات کر رہا ہے، میں یہاں پر پھر وہی بات کروں گا، بات کر رہا ہے قرآن مجید کی۔ دلیل دو قرآن مجید سے، نصیحت کرو قرآن مجید سے، مثال دو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اور نہیں، باقی معاملات اپنے ساتھ ہیں۔ اور ایک تزکیہ ہے جس میں رب کی آیات کو خود پڑھنے والا آگے کھڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود اتنے بڑے، کوئی عام نبی نہیں، نبیوں میں بھی سب سے اونچے، اور جن کو تو خود دشمنوں نے صادق الامین کا لقب دیا۔ اس کی ایک بڑی واضح چھوٹی سی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص آیا دو بندوں کے پاس کہ مجھے ابو جہل سے رقم لینی ہے، تو میں کیسے لوں؟ تو جبکہ وہ سرداروں میں بہت اونچا ہے، معاملہ میں کون جائے گا اس کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو ان دونوں لوگوں کو شرارت سوجی، تو اس نے کہا کہ وہ جو جا رہا ہے نا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، وہ تمہیں لے کے دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن وہ اس کے پاس گیا۔ اب وہ جب جا رہا تھا، وہ دونوں نے پیچھے کہا کہ دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں تماشا کیا ہوتا ہے، آج تو شامت ہوگی، دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور آ کے کہا کہ میرے کچھ رقم ہے جو میری دینی ہے، وہ میرا قرضہ واپس نہیں ہو رہا، تو ابو جہل نے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں تمہارے ساتھ، اب اتنا بڑا دشمن، اب سب لوگ وہ کیا کہتے ہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہوگا، اب دیکھنا کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھڑکایا، ابو جہل باہر آئے، ابو جہل کو کہا اس کی رقم ادا کرو، کوئی اور دوسری بات نہ کی، وہ اندر گیا، رقم لایا اور اس کو دے دیا۔ لوگوں نے تماشا دیکھا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے تھے۔ تو اتنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے ان کی ایک چھوٹی سی سیرت بیان کی ہے کہ اتنی بڑی ان کی صفت بیان کی ہے کہ آگے اللہ کی آیات، خود اللہ کی آیات اور انبیاء کرام میں خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب بیان کر رہے ہوں تو پھر ان کو جو منہ پھیرے گا وہ ہوگا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا بدبخت۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کے پاس روشن دلیل نہیں لے کے جائیں گے۔ تو روشن دلیل قرآن مجید، روشن کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو روشن قرآن۔ تو یہ ہے بینہ۔ کیا ہے بینہ؟ جب تک آپ ان کے پاس روشن دلیل نہیں لے کے جائیں گے۔ حتی تأتیہم البینہ، بینہ کیا ہے؟
بجینہ ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی کہ اللہ کا رسول جو پاک صفحے پڑھ کر سنائے، یہ ہے وہ بجینہ۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں سیدھی اور سچی بات کہی گئی ہو۔ سورۃ البجینہ آیت نمبر 1، 2 اور 3، جہاں پر تزکیہ بذریعہ آیات اور جہاں پر عام آدمی نہیں، خود اللہ کا رسول سامنے ہو اور وہ یہ تزکیہ کرے، اور پھر جو شخص وہاں سے منہ پھیرے گا وہ ہوگا سب سے بڑا اشقا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ اسی کی وضاحت ہوگی۔ اب اسی طرح اب میں اس میں تھوڑی سی وضاحت جب کروں گا اسی بات کو، اب کیونکہ ایک تو نبی کی سیرت تھی اس میں، اب میں اس معاملات پہ آتا ہوں، نیچے کے درجے، جہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ اس شخص کو، اس آدمی کو، اس گھرانے کو، ان لوگوں کو، ان خاندان کو، اس معاشرے کو، ان تمام لوگوں کو اللہ کی آیات واضح طور پر مل گئی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس نے شاید قرآن مجید کا لفظ ہی نہ سنا، ہاں اس کے ماں باپ نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، کہیں دور دراز کہیں جنگلات میں رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ معاملات ہوں گے، اپنے کافی اجر ہوگا اپنے رب کے آگے پیش کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت دور دراز کہیں رہتا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملات ہے، شاید اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے کہ کون ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ بہت دور ہے، جنگلات میں رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص، اب میں اس معاملے سے اس معاملے پہ آ گیا، اب وہ لوگ، وہ ہم لوگ، وہ تم لوگ جن کے پاس یہ واضح طور پر کتاب آ گئی، نظر آ گئی، یہ خرید سکتے ہیں، جا سکتے ہیں یہ معاملات کے اندر، جس کے میں سب سے بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ اکثر لوگوں کے ویسے وہ شاید مزاحت یا تنزیہتاً یا لطیفتاً بات کرتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو کر لیں گے جی، کما لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آپ کو نعمت یہ ہے، باقیوں میں بھی شاید ہوگی، مگر یہاں پر آپ بلا جھجک جب چاہیں اپنی مسجد میں جا سکتے، اپنے رب کو یاد کر سکتے۔ تو یہ وہ جگہ، یہ وہ معاملات، وہ لوگ، ہم لوگ، یہ تمام لوگ جن کو قرآن کی آیات واضح طور پر آ گئی۔ اب یہی وہ بات میں جو پہلے بتا دوں، جو لوگوں کے مطابق شاید تبلیغ کرنے والے یا عالم یا قاری یا مفتی، یہ لوگ صرف انہی کی ذمہ داری ہے، نہیں، جن کے پاس یہ قرآن مجید آ گیا اور وہ اپنا اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ پڑھ سکیں، چاہے وہ عربی میں نہ پڑھ سکیں، اردو میں پڑھ سکیں، چاہے وہ اتنا علم رکھ لیں کہ وہ انگلش میں پڑھ سکیں، اردو میں نہ پڑھ سکیں، چاہے وہ فارسی میں پڑھ لیں یا کسی بھی زبان میں، چائنیز میں پڑھ لیں، ان کو آتی ہے، عربی نہیں آتی، میں جس سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو ہیں، اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی اس معاملات کو، اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو، اس روشن دلیل کو آگے تک پہنچائیں اور واضح طور پر پہنچائیں، اور ان کو یہ کر کے خود دکھائیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ دیکھیں ہم کر کے دکھاتے ہیں، ہمارے دل میں باطل میں وہ معاملات ہیں، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے لباس میں نظر آ رہی ہے، ہماری سنت میں نظر آ رہی ہے۔ دیکھو ہم اپنی سنت، اپنے نبی کی سنت کے کتنے نزدیک تا رہے ہیں، ہمارے جسم کو دیکھو، ہمارے معاملات کو دیکھو، ہمارے اخلاق کو دیکھو، تو یہ وہ لوگ کر کے بھی دکھائیں۔ یہ صرف ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان سب پہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں، ایک وہ تبلیغ یا وہ معاملات جو دوسروں کو نور بشر کے جھگڑوں میں لگائی رکھتے ہیں اور اسی میں الجھائی رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ذمہ داری ان سب تمام لوگوں کی ہے جن کے پاس یہ دلیل، روشن دلیل سامنے آ گئی ہے، اور یہی وہ بات ہے۔ اسی طرح جب انسان اس معاملے میں، یعنی کہ تبلیغ کے معاملے میں آگے تر اور آگے سے آگے تر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ نہیں ہو رہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کریں اور اس معاملات میں آگے بڑھیں، تو وہ جب اس معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، چھوٹی سی خوشخبری جو قرآن مجید میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجے رکھے۔ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا درجے تدریجاً سب معاملے میں ہیں، جنتوں میں بھی درجے ہیں، ایسے ایسے درجے ہیں کہ کیا خوبصورت، جس کا ذکر سورۃ الفجر میں واضح طور پر آئے گا، مگر اس کی ایک جھلک، جنت الفردوس، کیا بہترین جنت، تمام جنتوں سے اونچی جنت،
اور ایک جو جنت المأوا کہا گیا ہے، جس کو عندہا جنت المأوا سورۃ النجم آیت نمبر 15 میں، اس جنت المأوا کے پاس کیا بہترین جنت. جنتوں کے بھی درجے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتوں میں اتنے درجے ہوں گے کہ جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا وہ اپنے سے اونچے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین پر کھڑا ہوا ایک انسان ستاروں کو دیکھتا ہے. کیا خوبصورت، کیا اونچی جنتیں ہوں گی. اور جب ان جنتوں میں آپ خود وہاں پر موجود ہوں اور آپ کے سامنے آپ کا خود اپنا رب سامنے ہو تو کیا کامیابی نہیں ہے؟ یہی تو اصل میں کامیابی ہے جو تم لینے آئے ہو. مگر اس کا ایک برعکس یاد رکھنا، میں نے آپ کو پھر بتایا، جہاں آپ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، قہار ہے، اور سو وہاں پر دوسری طرف قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے. اسی طرح عذاب کے بھی درجے، کالی آگ، کلیجے کو پڑ جانے والی آگ، دلوں پر پڑ جانے والی آگ. وہ آگ کہیں اور نہیں، تمہارے دل پہ ہی پڑے گی. اسی کی وضاحت التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جا پکڑے گی. سورۃ الحمزہ آیت نمبر 7. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جا پکڑے گی. اصل میں یہاں پر یہی بات واضح طور پر بتائی گئی ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تذکیر سے اپنے منہ کو پھیرا، اپنے آپ کو محروم رکھا، وہ سب سے بڑا اشقا ہے اور وہی مستحق ہے الذی یصلی النار الکبریٰ کا، بڑی آگ کا. اور یہی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی کہ جب ہمیں یہ آیات مل گئی ہیں، بے شک ہمارے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، مگر یہ قرآن مجید جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، 30ویں سپارے میں آتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے یہ واضح طور پر آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ سن لی ہے. آپ کی جبلی ہدایت کے بعد، اخلاقی ہدایت کے بعد، پھر آپ کے اپنے اندر کے معاملات میں یہ بات واضح طور پر ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. آپ کے اندر ایک لفظ لوامہ ہے تو اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بھی اس آگ کے ذمہ دار ہوں گے جو آپ کے دلوں پر پڑے گی. تو ہم ہی ہوں گے ذمہ دار. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے. پھر اسی آگ میں ثم لا يموت، نہ وہ مریں گے، فيها ولا يحيا، اور نہ ہی وہ جئیں گے. قد افلح من تزکا، فلاح اسی نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی. اس کی میں وضاحت کروں گا. افلح کا مطلب ہے کھودنا. قد افلح، اپنے اندر کے، اپنے وجود میں سے کھود کر کچھ نکالنا، اپنے اندر کے معاملات کو، اپنے اندر کے جس تزکیہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر اپنے آپ کو کھودنا. اس کی وضاحت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا. اب وہ سانچہ کیا ہے؟ جو ہی تبلیغ عام تھی جو میں بتا چکا. انسان ایک ماڈل ہے، اسی کے اندر کئی ہیرے جواہرات کیا معاملات ہیں. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ کون تھا، یہ کیسے سمجھے گا. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ دین پہ نہیں آئے گا اور وہ دین پر آ گیا. وہ معاملات اس کے بدل گئے. جب انسان اپنے اندر کے خود کے معاملات کو کھود کر تزکیہ حاصل کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہی بہتر ہوگا. اور وہ کون کرے گا؟ وہ جو من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی. پاکیزگی کی تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا، کئی مفسرین نے کی ہے، بڑی خوبصورت. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بہت اچھی کی. اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا. من تزکا، من تزکا سے مراد، اس کی مثال جیسے کہ ایک باغبان، وہ ایک پودا لگاتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے، وہ طلب رکھتا ہے کہ یہ میرا پودا، یہ گلاب کا پودا یا واٹ ایور جو ان سا بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ پروان چڑھے، گرو اپ کرے، اپنے آپ کو اندر طاقت رکھے اور یہ بڑا ہو. یہ آم کا پودا ہے یا کیلے کا پودا، واٹ ایور جو بھی ہے، یہ بڑھے. وہ چاہتا ہے وہ بڑھے، مگر اس کے ارد گرد ایک گھاس اگاتی ہے.
اب وہ گھاس کیا کرتی ہے جو خود بخود اگاتی ہے، وہ اصل میں اس کی پروان چرنے میں اس کو رکاوٹ کا باعث مانتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، واضح طور پر ہوا میں توانائی تھی، پودے کو 100% چاہیے تھی، گھاس نے 20% لے لی، 80% اس کو مل گئی۔ زمین کی توانائی تھی، اس پودے کو 100% چاہیے تھی، گھاس نے 40% لے لی، 60% اس کو مل گئی۔ تو ساری توانائی جو کہ اس کو چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، تو وہ مل ان کو گئی۔ تو وہ کیا کرتا ہے باغبان؟ اس گھاس پھوس کو، اس معاملے کو کھود کر نکالتا ہے، جس کو بڑے خوبصورت مفسرین نے، مجھے آج یاد آیا، جس کو گوڈی کہا جاتا ہے کہ نہیں، گوڈی کرو اپنے اندر، تو کھود کے نکالو۔ من تزکا، تو اس کے ارد گرد جو معاملات ہیں، اگر اس کو کرو قرآن کی روح سے کہوں تو انسان میں ایک عذر ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پروان چڑھے۔ وہ پروان کب چڑھے؟ وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب وہ توفیق والا لفظ جو انسان کہتا ہے نا کہ جب توفیق مل جائے، وہ تو رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ، یہ میرا شخص جو نبی کا، جو میرا سب سے پیارا نبی ہے، اس کا امتی ہے، یہ میرے پاس آئے، اور اس کو تو فرشتے سلام کریں گے، خوشبو، وہ کئی حدیثیں ہیں۔ تو اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ ٹائم میں نے یہ آیت بھی بتائی تھی کہ اے نبی، ان سے ذرا کندھے جھکا کر بات کریں۔ ماں باپ کے معاملے میں نے بیان کیا تھا کہ ان سے نرمی سے بات کریں، یہ میرے بہت نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان سے بڑی نرمی سے بات۔ تو جبکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درجہ بہت ہی اونچا ہے، پورا قرآن ہی ان کی تعریف کے لیے، مگر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی روح سے انسان کے اندر ایک عذر ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے، یہ پروان چڑھے، اس کے نفس قلب میں وہ پروان چڑھے، مگر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی بری عادات کو، بری چیزوں کو جو اس کو برائی کی طرف متوجہ کرتی ہیں، پستی کی طرف اس کی نگاہوں کو روک لیتی ہیں، رک جاتی ہے نا، کیونکہ شیطان تو خون میں بھاگ رہا ہے، تو پستی یا برائی کی طرف دیکھتا ہے تو وہیں آنکھیں جم جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دور کرے، اس گھاس کی طرح اس کو کھود کر نکالے، من تزکا کرے، صفائی کرے، اس کو دور کرے، افلاح کرے، قد افلاح کا کام کرے، اور پھر اپنے آپ کو صاف کر کے اپنے آپ کو پروان چڑھائے۔ اور اس کی مکمل تزکیہ کی جو میں چھوٹی سی یہاں پر بیان کروں گا، 3 شکلیں ہیں۔ تزکیہ عقل اور نظر، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے، مگر بات پھر وہی آتی ہے قلب سے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو تزکیہ کے بھی 3 مرحلے ہیں، تزکیہ عقل اور نظر۔ اس کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، میں اس کے ساتھ وہ بھی جوڑ دیتا ہوں، جبلی اور اخلاقی ہدایت کو۔ انسان کی سوچ، انسان کی عقل اور اس کے نظریات قرآن کی روح سے اگر دیکھتے ہیں تو معرفت رب، اللہ کو پہچاننا صحیح معنوں میں، اس کی معرفت اور اس کے شعور کو حاصل کرنا، اپنے خیالات اور نظریات کو واضح کرنا، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ عقل اور نظر۔ کہ جب ایک انسان کسی چیز کو دیکھے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں اپنے رب کی معرفت ہے کہ اس کو بنایا کس نے، پھر اس کے واضح طور پر یہ دلیل ہو کہ بے شک اس میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ تو یہ جب انسان میں آ جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ تمام برائیوں، بے حیاں کو طرف اپنی نظر نہیں کرے گا، اپنی عقل اس طرف نہیں دورائے گا، اپنی نظر نہیں کرے گا۔ دوسرا تزکیہ نفس، قلب اور مقصد، اندر کے معاملات، رجحانات جس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے کہوں، توحید تبلیغ، توحید علمی، توحید عبادت، توحید مقصد، اللہ کو ہی مطلوب اور مقصد اور محبوب رکھنا، یہ اس کے اندر کے معاملات، یہ اس کا دوسرا حصہ ہو۔ جب اس کے نظر، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ظاہری طور پہ وہ یہی دیکھے گا، نظر سے دیکھے گا۔ جیسے آگ انسان جلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جان جاتا کہ دھواں ہے، تو دھواں جہاں دیکھے گا وہاں آگ کو سمجھ جائے گا۔ تو نظریہ عقل اور قلب، اور نظریہ عقل اور نظر، اور اس کے بعد نفس و قلب۔ جب اس کے دوسرا حصہ توحید تبلیغ، توحید علمی، توحید عبادت اور اس کا مقصد، یہ تمام۔ تیسرا آتا ہے عمل، کیونکہ اب یہ تفصیل میں بیان کر رہا ہوں قد افلح من تزکا کی۔
تزکیہ عمل. جب انسان کے اندر تزکیہ عقل، نظر کے بعد تزکیہ قلب، نفس، مقصد، عبادت، تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی تو تزکیہ عمل، یعنی کہ اس سے جو عمل نکلے گا ہاتھ سے چلتا ہوا جب باہر تک، جیسے کہ میں نے اس بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ معاملات باہر تک آئے گا. جو انسان سوچتا ہے کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، ایسے کیوں کہہ رہا ہے، تو یہ اس کی وضاحت ہے. تو تزکیہ عمل، پھر اس کے تمام اعمال دھلے ہوئے نظر آئیں گے. جب یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے شروع ہوا، یہاں گیا، یہاں سے ہوتا ہوا جب باہر تک آئے گا تو تزکیہ عمل، تو پھر اس کا عمل دھلا ہوا ہوگا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو اور اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھو. یہی ہے وہ واضح کہ جب تمہاری نظر، تمہاری عقل، یہ دونوں کا تزکیہ ہو گیا، پھر قلب کا بھی ہو گیا، پھر عمل کا بھی ہو گیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پھر تمہارے کپڑوں کا بھی معاملات درست رکھو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، وہ تو انسان میں اس نے یہ عذر رکھا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس سے تمام گندگیاں دور ہو جائے. یہ جو میں نے خوبصورت پودا لگایا نا، یہ خود اس میں گوڈی کرے، قد افلح من تزکا کرے، اور اپنے آپ کے اندر وہ معاملات درست کرے تاکہ ان ہاتھوں سے جو عمل ہو وہ دھلا ہوا ہو، وہ واضح ہو، وہ خوبصورت ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہارا یہ قلب صاف ہو گیا، اب جسم صاف ہو گیا، اب اس جسم پہ لگا ہوا جو کپڑا ہے وہ بھی صاف ہو جائے، وہ صاف ستھرا. وہ تو تمہیں ہر گندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو قد افلح من تزکا، فلاح وہی پائے گا جو پاکیزگی اختیار کرے گا. یہاں سے، یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہ ساری پاکیزگی اختیار ہو جائے گی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لو اور نماز قائم کرو. فصلہ، جب یہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف جب انسان متوجہ ہو گیا، وہیں سے شروع ہوا تذکرہ اور معاملات موفق تمام معاملات سے، پھر اس کا عملی کام جو شروع ہوگا وہ اس کی روح تک آئے گا، پھر اس کی روح کو تازہ بھی کرے گا، اور روح کی تازگی نماز میں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی میں مقصد میں ہوگے، اس میں ہی گم ہوگے ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت تو کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ اس سے کئی زیادہ پائیدار ہے. اصل فیصلہ انسان کے اندر یہی ہے کہ وہ جب یہ سمجھ جائے کہ جب اس کے باطل میں یہ بات اتر جائے کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، میں نے یہاں سے صرف امتحان لینا ہے. مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے باطل میں یہ اتر چکا ہے کہ دنیا کی ہی محبت میں پڑا رہتا ہے اور حقیقت کی یہ وضاحت ہی نہیں کر پاتا. مگر اس فیصلے کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کَلَّا بَل لَا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، خبردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی سنو ان لوگوں سے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اصل میں چاہتے کیا ہے. ان کے بہانے کو کیا بیان کیا گیا؟ کَلَّا بَل لَا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اصل بات تو یہ ہے کہ تم تو فوری طور پر حاصل کرنے والی چیز یعنی کہ دنیاوی کی محبت میں ہی پڑے ہوئے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. یہ ہے وہ والی بات جو القاریۃ ما القاریہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا. باقی سب بہانے ہیں. اصل مرض تو یہی ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو بات کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ جو بات اتنی مشکل ہے جو ان کے قلب پہ نہیں اتر رہی، یہ قرآن اتنا معاملات میں مشکل ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا، نہیں یہ بہانہ لگا رہے ہیں. اصل تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں، یہ تو وہ بھی چاہتے ہیں، یہ اس کا بھی نقصان گوارا نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بھی فائدے کو مطلوب رکھتے ہیں. یہ تو یہ چاہتے ہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ تو دنیا کی فوری محبت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہی ان کا اصل مقصد ہے. یہ جو باقی باتیں جو کر رہے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بہانے لگاتے ہیں، ان کو سمجھ جو نہیں آ رہی. یہ جو اعتراض کرتے ہیں، اے نبی یہ جو لوگ تم پہ اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اہم کانا گفتگو کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے احکامات ان کو مشکل لگ رہے ہیں.
یہ تو دنیا کی محبت میں پڑے ہیں اور آخرت کی اس دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے تمام صفحات میں بھی واضح آتا رہا ہے، یہ درج کر چکے ہیں۔ اصل میں یہی حقیقت ہے دین کی، یہی دین کی بنیادی بات تھی جو شروع سے لے کے دی، جو آدم سے لے کے ایندھن تک یہی بات ہے، یہ واضح طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم اور موسیٰ کو صفات دی گئی تھی، یہ ان میں بھی بہت واضح طور پر ہے۔ تو یہ حقیقت بات یہی ہے کہ انسان اپنے قلب کے اندر جب تک اس کو نہیں اتارے گا تب تک وہ حاصل نہیں کرے گا دین کو، یہی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے صحیح طریقے سے اور اس پہ عمل کرنے، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ تزکیہ پیدا کرے جس سے ہمارا نفس، ہمارا قلب صاف ہو اور ہمارے اعمال دھل جائیں، اور ہم اپنے رب کے اس احسانات کا بے شک شکر ادا ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ بھی کریں تو کم ہی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس تبلیغ کے اور اس معاملات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر یہ عمل کرے، اور وہ خود بھی اپنے اندر قد افلح من تزکیٰ، وہ کھود کے اس کو نکالیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ میری اس جد و جہد اور آپ سب کو سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے کہی اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میرے سے مزاجاً یا جذباتی طور پر منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔